اگر کسی کا دل راضی ہو گیا آپ آ گئے. یہ ہمارا بچہ تھا, بھائی بھی تھا میرے ساتھ ہی, میں نے اسے قرآن سکھایا تھا اور ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی. 1 سال پہلے ہی عمرے کے لیے گئے جنید بھائی. اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی تقدیر کو بچپن میں ہی کیا ہے, بچپن میں بھی عمرہ کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پاک کو دیکھا, کعبہ شریف کا طواف کیا, آب زمزم پیا. لیکن دکھ ہے, گہرائی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ ان کے رشتہ داروں کو سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. صبر کیا ہے؟ صبر ایک اسپرٹ ہے اور صبر کرنے والوں کے لیے جنت عطا فرما دے گا. اگر کسی کا نوجوان انتقال کر گیا تو کربلا والوں کی یاد کرو. تاجدار کربلا, جنتی نوجوان کے سردار آقا حسین کے لبد جگر علی اکبر, کیا ہے علی اکبر, علی اکبر کا لاشا اٹھایا ہے اور آقا حسین نے صبر کیا. وہ دن یاد کرو کہ میرے آقا حسین نے صبر کیا اور ان کا جنازہ اٹھایا بیٹے کا. تو ہم اسی آقا حسین کا صدقہ مانگے کہ اللہ ہمارے جنید بھائی کے جتنے رشتے دار ہیں ان کے ابا امی سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. موت برحق ہے لیکن سنو قبر کا عذاب بھی برحق ہے. آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ جسے چاہے سے بخش دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم فیغفر من یشاء ویعذب من یشاء. جسے خدا چاہے اسے بخش دے. اللہ دنیا میں کوئی ایسا عمل دیکھ لیتا ہے, کیا ہے عمل اسے پسند آ جاتا ہے, رب کو کیا ہے رب کو پسند آ جاتا ہے. اور جمعے کا دن ملنا, آخری جمعہ ملنا, ارے آقا تو فرماتے عام جمعہ جسے مل جائے یا جمعے کی رات تو اللہ اس کی بخشش عطا فرما دیتا ہے. اور وہ تو رمضان مبارک کا جہاں جہنم کے دروازے بند ہیں, جہنم کے دروازے بند ہیں, دوزخ کے دروازے بند ہیں اور جنت کے دروازے اللہ کھولے رکھتے ہیں. وہ مہینہ جسے چاہے اللہ دیتا ہے, تو مالک ہے خالق ہے. لیکن مجھے ایک بات یاد آئی, 11 سال کے لڑکے کی درود شریف پڑھیے اللہم صلی اللہ. وہ نوجوان مادر جات ولی 11 سال کا لڑکا تھا, 11 سال کا, اور اللہ نے اسے ولایت عطا فرما دی. یہ ولایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. نبی بھی اللہ بھیجتا ہے, ولی بھی اللہ چن لیتا ہے, ولی کو چن لیتا ہے. 11 سال اس بچے کی 11 سال کی عمر ہے. قبرستان چلا جائے تو اس طرح دیکھے تو پتہ چل جائے کسے عذاب ہو رہا ہے, کسے فرشتوں نے زنجیروں سے جکڑ لیا ہے اور کس کے لیے اللہ جنت کی کھڑکی کھول دی. 11 سال کی عمر میں وہ کرامت, صاحب کرامت تھا وہ لڑکا. جب معین الدین عربی, یہ کون ہے سنو, ان کے ابا حجور کا نام علی ہے, علی نام ہے. یہ پیروں کے پیر روشن جمیر, محبوب سبحانی, قطب ربانی, سید شیخ عبد القادر جیلانی, بغدادی حسنی حسینی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. میرے غوث اعظم نے دیکھا, اے علی کیا بات ہے, آج غمگین ہو, تو رہا نہ گیا, آنسو جاری ہو گئے. کہ پیروں کے پیر غوث اعظم میرے پاس اولاد نہیں ہے, آپ دعا کر دیجئے. آپ کی بارگاہ میں چور آتا ہے ولی بنا دیتے ہیں. آپ کی ایسی سخاوت ہے کہ 5-5 ہزار روزانہ ولایت عطا فرماتے ہیں. امیر ہوتے سے غریب ہوتے ہو امیر ہو جاتے ہیں. سرکار بیمار ہوتا اب دم کرتے ہو شفا ہو جاتی ہے. سرکار مجھ پہ کرم عطا فرمائیے. میرے غوث اعظم کا علم غیب دیکھیے. میرے غوث اعظم نے کہا علی تیرے بولنے سے پہلے میں نے اسے دیکھا
کہ تیری تقدیر میں کوئی لڑکا ہے لڑکی نہیں ہے. بولنے سے پہلے اب دیکھو علم غیب ہے کہ دل کا ارادہ کیا ہے، اس سے پہلے غوث پاک بول دیتے کہ کیا بولنے والا ہے. کیا میرے غوث پاک کہتے ہیں انسانوں کے دل اللہ نے میرے قبضے میں عطا فرما دیے، میرے قبضے میں عطا فرما دیے. اب علی کے بولنے سے پہلے میرے غوث پاک نے کہا کہ میں نے تیرے دل کی طرف دیکھا بھی لوہے میں کوئی اولاد نہیں. تو یہ اور رونے لگ گئے. کہا سرکار کرم عطا. کہا ٹھیک ہے ابھی ایک اولاد مجھے باقی ہے. کیا کہا غوث پاک کہتے میری ایک اولاد میری پشت میں میری باقی ہے، آجا تیری پشت کھول. غوث پاک نے کہا میری میں پشت کھولتا ہوں، اور پشت سے پشت ملی. کیا ہے؟ ملی. غوث پاک نے جا تجھے لڑکا عطا فرمایا، لڑکا عطا فرمایا. وہ علی گئے، مسکراتے ہوئے گئے، گھر پہ پہنچے، ملاقات ہوئی اور 9 ماہ اللہ نے ایک لڑکا عطا فرمایا. اسی کا نام معین الدین عربی ہے. کیا؟ غوث پاک کے جو تقدیر میں نہیں تھا میرے غوث پاک نے علی کو ڈال دیا، وہ غوث پاک ہے، غوث پاک کی اولاد میں. لیکن اب شیخ علی کی اولاد کہلائے گی. اب یہ معین الدین تھے غوث پاک کی پشت میں، اس میں تھے، لیکن شیخ علی میں چلے گئے. اب اللہ نے وہ علم دیا معین الدین عربی کو. تو امیر کی شخص کے پاس گئے، دعوت تھی. تو معین الدین عربی نے کہا کہ وہ لڑکا کہاں ہے جو بیٹھے بیٹھے بتا دیتا ہے جنت کے حالات، دوزخ کے حالات، قبر کے حالات. تو اچانک وہ لڑکے کا گزر ہوا. تو معین الدین عربی کے مریدوں نے کہا حضرات وہ لڑکے کا گزر کا بلا اسے. اب دیکھو ادب، علم کا ادب ہونا ضروری ہے. معین الدین عربی ایسی شخصیت ہے، ارے کیوں نہ ہو غوث پاک کی اصل تو اولاد تھی، لیکن ان کی پشت پہ چلے گئے. وہ ظاہری بات علم عطا فرمایا اتنا معین الدین عربی کو اللہ نے. تو 11 سال کا لڑکا تھا. جب وہ آیا تو معین الدین عربی کھڑے ہو گئے. کہو سبحان اللہ. کھڑے ہو گئے 11 سال کے لڑکے کا. جب کہا آ بیٹے، بٹھایا اپنے قریب، کہا چلو کھانا کھا لو، کھانا کھا لو. کھانا کھانے کی بات آئی نا، 11 سال کا لڑکا ہے، لقمہ اٹھایا، منہ میں رکھا، ابھی چبانا چاہتا تھا کہ نکلی، آنسو جاری ہو گئے اور کہا اے اللہ مالک رحمان رحیم حی القیوم کرم عطا فرما، کرم عطا فرما، کرم عطا فرما. جتنے لوگ پھر دیکھنے لگے لڑکے کو کیا ہوا، کیا ہوا. معین الدین عربی نے کہا بیٹے کیا ہوا. کہا حال یہ ہے کہ میں 12 دن سے مسافری کر رہا ہوں اور میرا گھر 12 میل تک ہے. میں میری ماں کی ملاقات کر کے آیا تھا، میں میری ماں کی ملاقات کر کے آیا تھا، لیکن ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ اسے قبر کے اندر رکھا گیا. میں دیکھ رہا ہوں مٹی ڈال دی ہے، مٹی آ گئی ہے. میں نے دیکھا مٹی ڈال دی گئی ہے. لیکن اب سوال جواب والے نکیرین اور کا نکیر دو فرشتے آئے ہیں اور انہوں نے سوال کیا. میری ماں سوال کا جواب نہ دے سکی. حکم ہوا رب کا کہ اسے جہنم میں گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ. تو میری ماں کو بال پکڑ کر فرشتے جہنم میں لے جا رہے. یہ منظر میری آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں. حضرت اس لیے رو رہا ہوں، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں مالک میری ماں پر کرم عطا فرما، خالق میری ماں پر کرم عطا فرما. قسم خدا کی معین الدین عربی نے اپنی زندگی کے اندر 70,000 مرتبہ یعنی 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے رکھے تھے، پڑھ کے رکھے تھے. دل میں ارادہ کہ اللہ تیرے محبوب کا وعدہ ہے کہ جو بھی 70,000 مرتبہ مرحوم کو کلمہ پڑھ کے بخشے گا، اگر دوزخ کی بھی ہے تو تو جنت عطا فرما دے گا. یہ دل میں خیال کیا اور اچانک وہ لڑکا مسکرانے لگ گیا کہ اللہ تیرا کروڑ احسان، مالک تیرا کروڑ احسان. اور وہ لڑکا مسکرانے لگ گیا. معین الدین عربی نے پوچھا
اے بیٹے پہلے تو رو رہا تھا اب مسکرا رہا ہے، کیا بات ہے؟ کہا میں دیکھ رہا تھا کہ وہ میری ماں کو فرشتے کسیتے لے جا رہے تھے، اچانک ایک نور آیا، نور کیا ہے؟ نور آیا، میری ماں کو اٹھایا اور جنت میں لے گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا معلوم ہے کیا حال ہے؟ کیا حال ہے؟ اس لیے کہ وہ نور کیسے بنا؟ میرے رب کہتے ہیں کہ میں نے 73,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھا تھا اور تیری ماں کو بخش دیا، تیری ماں کو اللہ جنت عطا فرما دی ہے۔ اور یہ درود شریف اللہم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو یہ بخشش ہو گئی، کیا بخششی ہو گئی۔ تو آپ اپنی زندگی میں کم سے کم 73,000 کلمہ شریف پڑھیے، ارے 100 پڑھیے تو بھی کام چل جائے گا۔ کیا ہے؟ 100 پڑھیے، جس طرح نوٹوں کا حساب کرتے اتنا آوک، اتنی جاوک ہوئی ہے، اتنی آمدنی یہ ہوئی۔ یہ کبھی زندگی میں یہ بھی خیال کیجئے کہ میں قبر میں جانا ہے، تو ہم اپنی خود تیاری کریں آخرت کی، دوسروں پر نہ چھوڑے کہ یہ پڑھ کے بخشے گا، یہ پڑھ کے بخشے گا۔ ارے ہم کس لیے؟ 100 مرتبہ پڑھیے تاکہ ہمیں قبر میں جانا ہے، یہ نہ بھول جائیے، آخر کا منزل ہے ہی قبر ہماری۔ اگر یہ کام کلمہ پڑھو گے تو کیا ثواب؟ سنیے آقا ارشاد فرماتے کہ لا الہ الا اللہ کے 12 حروف ہے، اللہ ایک ایک حرف پہ ایک ایک ہزار نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے 12 حروف پہ اللہ 12,000 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور جنت میں ایک محل عطا فرما دیتا ہے، وہ بھی سونے چاندی کا۔ یہاں تو تھوڑا سا بن جائے بڑا 10 مالے کا تو کہتا ہوں دیکھو، لیکن کوئی سونے چاندی کا میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے کربلا میں گیا، آقا حسین کا روزہ دیکھا، مولا کل مولا علی کا روزہ دیکھا، امام مسلم کا روزہ دیکھا، سونے کے، سونے چاندی کے۔ لیکن ہم نے تو یہاں نہیں دیکھا کہ سونے کا کسی کا محل، آپ نے دیکھا ہوگا تو کہیے۔ لیکن اب کا کلمہ پڑھ لیا تو سونے چاندی کا محل ہمارے لیے۔ کیا یہ کب ملے گا؟ مرنے کے بعد، ابھی نہیں، یہ سب مرنے کے بعد ہے۔ آنکھ بند ہوگی تبھی تو زندگی شروع ہوگی ہماری، آنکھ بند ہوگی تبھی تو زندگی شروع ہوگی۔ میرے خواجہ دیکھو قرآن کا ادب کیا، اپنے بچے کو انگلش تو سکھاتے کہ قرآن نہیں سکھاتے، اور فخر سے کہتے باؤ میرا بیٹا انگریزی بولتا ہے، بات کریے۔ کبھی نہیں کہا میرے بیٹے نے 5 کلمے پڑھیے، پڑھا سکھا دیے میرے بچے کو، آپ سنیے، نہیں کہا۔ جو ضروری ہے قبر میں کام آنے والی ہے وہ چیز ہم بھول گئے۔ خواجہ ہند کے راجہ سلطان اولیاء کرم نواز خواجہ خواجگاہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص گنہگار تھا، سیاکار تھا، سر سے لے کر پیٹ تک گناہ ہی گناہ تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، ایک اللہ والے نے خواب دیکھا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں ہے فرشتوں کے ساتھ، کس کے؟ فرشتوں کے ساتھ میں، جنت کا تاج پہنا ہوا ہے، جنت کا لباس پہنا ہوا ہے۔ تو پوچھا کہ تو گنہگار شخص تھا، سیاکار شخص تھا، یہ جنت کیسے ملی؟ کا بات یہ کہ جب میں قرآن کو دیکھتا کیا تو کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ کہو سبحان اللہ۔ قرآن کو دیکھ کر کھڑا ہو جاتا، پھر قرآن کوئی پڑھتا تو اسے سنتا اور قرآن کو سینے سے لگایا کرتا تھا۔ جب میرا انتقال ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں مجھے پیش کیا گیا، رب نے فرمایا میرے بندے تو نے دنیا میں گناہ کیا، لیکن تو نے جب بھی قرآن کو دیکھا تو قرآن کا ادب کر لیا کرتا تھا، تو قرآن کا ادب کیا جب میں تیری بخششی عطا فرما رہا ہوں۔ پڑھیے درود شریف اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ایک ہے محمود غزنوی، کیا تقوی اللہ نے عطا فرمایا، بادشاہ سے سلطان تھے۔ حضرت محمود غزنوی ایک جگہ پر گئے، بادشاہ رات ہو گئی تو جہاں ان کا قیام کا تھا وہاں دیکھا کہ قرآن شریف پڑھا ہوا ہے، قرآن شریف پڑھا ہوا ہے،
تو سوچتے ہیں کہ قرآن جو طاق میں پڑا ہوا ہے اسے ہٹا کر اور جگہ رکھو تاکہ نیند آرام سے ہو، سکون مل جائے، بے ادبی نہ ہو۔ پھر خیال آیا کہ میری ایک رات کی نیند کے لیے قرآن کو اٹھاؤ اپنی جگہ سے۔ کیا ادب دیکھیے قرآن شریف کا، میں ایک رات کے لیے آرام کے لیے قرآن کو اپنی جگہ سے اٹھاؤ، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دل میں پھر خیال آیا تو بدل دیا ارادہ اور قرآن شریف کے سامنے کھڑے رہے پوری رات۔ یہ تھا تقوی ان کا۔ حضرت محمود غزنوی پوری رات کھڑے رہے، رات گزر گئی، قسم خدا کی محمود غزنوی کچھ سال ہوئے انتقال ہو گئے، تو ان کو خواب میں دیکھا گیا کہ آپ سلطان، آپ بادشاہ تھے اور جنت کا تاج ملا، جنت کا لباس، جنت ٹھیل رہے ہو، کون سا عمل دنیا میں کرا تھا؟ کا بات یہ ہے کہ ایک رات کو میں ایک مکان میں رہا جہاں قیام کا تھا میرا، اور وہاں قرآن شریف پڑا ہوا تھا، میرے دل میں آیا اسے دوسرے کمرے میں رکھ دو، لیکن پھر رکھا نہیں، کہ میری نیند کے لیے ایک رات کے لیے سے کیوں ہٹا اپنی جگہ سے طاق سے، وہی رکھ دیا۔ اور اس کے بعد میں کھڑا رہا، ادب کیا میں نے قرآن کا۔ اللہ نے فرمایا اے محمود غزنوی تو نے ایک رات قرآن کا ادب کیا، جا تجھے جنت عطا فرما رہا۔ پڑھیے درود شریف اللہ۔ آخری بات، ہائے ہائے، ماں کی دعا کیا ہے؟ مچل جاؤ گے انشاءاللہ، ماں کی دعا کیا ہے؟ پڑھیے درود شریف اللہ۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مخدوم بہار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، زبردست بزرگ ہے، کیا ہے؟ مخدوم بہار شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ماں سے کہتے ہیں ماں مجھے مرید بننا ہے۔ کیا بننا ہے؟ مرید بننا ہے۔ تو ماں نے کہا دلی میں بہت ولی اللہ ہے، تو ان کے بھائی جلیل الدین کو ساتھ لے کے، بڑے بھائی تھے، کہا جا تیرے بھائی کو بھی بنا کیا۔ اب یہ بہار سے چلے دونوں بھائی چلے، مخدوم بہار چلے، اور اس وقت محبوب الہی، کیا ہے؟ محبوب الہی خواجہ نظام اولیاء جیسے ولی اللہ دہلی میں، ایسی شخصیت، جب مخدوم بہار اور ان کے بھائی چلتے رہے، اور ایک نام آتا ہے زبردست، جن کا نام ہے نجم الدین فردوسی۔ کیا؟ فردوسی، نجم الدین فردوسی کا بھی تو اسی وقت ان کی ولایت کے ٹنکے بج رہے تھے، اور ابو علی شاہ قلندر پانی پت، ان کے بھی ولایت کے ٹنکے بج رہے تھے۔ لیکن یہ جب مخدوم بہار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اپنے بھائی جا رہے تھے، تو محبوب الہی سادے کپڑے پہنے ہوئے، پان منہ میں ہے، کیا؟ اور جو لارے ہیں تھوڑی تھوڑی نیچے آ رہی ہے، بس محبوب الہی بیٹھے ہوئے، سادہ لباس میں نا، جو دیکھا محبوب الہی کو دیکھا ہے، یہ ولی، یہ پیر تو میں بھی ولی ہوں، کیا کہا؟ یہ بھی شیخ تو میں بھی شیخ ہوں، ان کا مرید نہیں بننا۔ اللہ آگے نکل گئے۔ اب محبوب الہی دیکھو، اللہ والے ہوتے ہیں نا، ولایت نہیں کرتے، یہ آیا ہے مخدوم بہار، یہ زبردست ولی، لیکن مجھے پہچان نہ سکا۔ اس کی اصل بات یہ تھی کہ میرے پاس حصہ نہیں تھا، مرید بننے کا حصہ نہیں تھا، خلافت کا حصہ نہیں تھا۔ میرے محبوب الہی کہتے بیٹے بیٹے، جلال میں نہیں ہے، بیٹے بیٹے مسکراتے ہوئے کہتے جانے دو۔ اس نے کیا کہا؟ جانے دو۔ اب وقت میں پہ ہے، جب نجم الدین فردوسی کے پاس پہنچے تو نجم الدین فردوسی کھڑے ہیں، ہاتھ میں سنت لیے ہوئے، کہا آؤ مخدوم بہاری آؤ۔ سب لوگ مرید دیکھ رہے، کیا بات ہے؟ کہا کہ میں آپ کا خلافت نامہ 12 سال سے لیے ہوئے کھڑا ہوں، سبحان اللہ، 12 سال سے آپ کا انتظار کر رہا تھا،
آج تم آئے مریدی بنائے اور خلافت ہماری. اب پیر نے وصیت کی. سنیے, نجم الدین فردوسی نے کہا کہ کوئی بھی خبر سنو تو واپس نہ آنا. کیا کہا؟ کوئی بھی پیغام سنو تو واپس نہ آنا. کوئی خبر سنو تو مخدوم بہار اور ان کے بھائی جا رہے جنگل میں پہنچے نا, اچانک خبر ملی کہ پیر و مرشد کا انتقال ہو گیا. کیا ہو گیا؟ پیر و مرشد پردہ فرما گئے. اب بات یاد آئی کہ میں نے, ہمارے پیر نے منع پر واپس مت آنا. آگے چلتے رہے. اچانک ایک مور رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناز شریف پر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ کہو سبحان اللہ. ہمارے منابات پڑھتے ہیں, مصطفیٰ کو پڑھتے, رفیق بھائی پڑھتے, حسین میں داتاری پڑھتے, وہ ذاکر میں داتاری پڑھتے, لیکن مور پر رہا تھا اور چم رہا تھا. مور پر رہا تھا جنگل میں, ناز شریف پر رہا تھا اور چم رہا تھا. مخدوم بہاری نے دیکھا کہ مور چم رہا ہے, مور ناز شریف پر رہا ہے. اچانک کچھ دیری ہو گیا اور مخدوم بہاری نے کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ کی ضرب لگائی اور ایک نور بن گئے اور غائب ہو گئے. اب جب غائب ہو گئے تو بھائی تھے, وہ کہتے ہیں مخدوم کہاں ہے تو؟ میں ماں کو کیا جواب دوں گا؟ مخدوم کہاں ہے تو؟ اے مخدوم میرا بھائی کہاں ہے تو؟ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. اللہ اکبر. مایوس ہو کر ماں کے پاس پہنچے. ماں نے کہا میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو آ گیا, چھوٹا بیٹا کہاں ہے؟ تو ماں کی بارگاہ میں رو کر عرض کی, ماں بات یہ ہے کہ ہمیں خلافت مل گئی دلی سے, ہم واپس آ رہے تھے اور ہمارے پیر کا انتقال کا پتہ بھی ہمیں چل گیا, لیکن ہم واپس نہیں گئے. منع کیا تھا ہمارے پیر نے کہ واپس مت پلٹ رہا. راستے میں جنگل میں ہم آ رہے تھے, اچانک مور ناز شریف پر رہا تھا, وہ چپ رہا تھا, وجد کر رہا تھا. میرا بھائی مخدوم نے دیکھا تو ضرب لگائی, کلمہ پڑھا, نور بن کے غائب ہو گیا. اللہ اکبر. ماں نے جب سنا نا, قسم خدا کی دامن اٹھا لیا ہے, دامن پھیلا کر کی مالک تیرے محبوب کی محبت میں گم ہوا ہے مالک, کرم عطا فرما. اگر بارش ہو تو اسے بچانا, آندھی ہو تو اسے بچانا, دھوپ ہو تو اسے بچانا, اگر بارش میں بجلی گرے تو بچانا. اللہ اکبر. ماں کی دعا, ماں کا دامن پھیل گیا, ماں کا دامن. اللہ اکبر. ہاتھ اٹھ گئے ماں کے. قسم خدا کی, 1 سال گزرا, 2 سال گزرے, 3 سال گزرے, 4 سال گزرے, 5 سال گزرے, 6 سال گزرے, 7 سال گزرے, 8 سال ہوئے, 9 سال ہوئے, 10 سال ہوئے, 11 سال ہوئے, 12 سال گزرے. جب 12 سال ہوئے نا تو مخدوم بہاری کو ہوش آیا. اللہ اکبر. ہوش آیا, ماں کی یاد آئی ہے, ماں کی ممتا دل میں آئی کہ ماں کیا کر رہی ہوگی. جب ہوش آیا کھڑے ہوئے اور بہار کی طرف آنے لگ گئے. رات کی رات جاگ کے دیکھا کہ میری ماں ہے زندہ یا نہیں, مر گئی ہے یا نہیں ماں. 12 سال ہو گئے. تو جاگ کے دیکھا تو ماں نماز پڑھنے کے بعد تسبیح گما رہی تھی اور وہ تسبیح کا نور پورا گھر میں پھیل گیا تھا. کہو سبحان اللہ. چاروں طرف نور ہی نور. مخدوم بہاری فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا میری ماں کے کمرے میں چاروں طرف نور ہی نور ہے اور تسبیح سے نور نکل رہا ہے. میں نے دستک دیا, کہا ماں, اے میری ماں. جب ماں کا نام لیا نا, کہا کون؟ کہا میں تیرا بیٹا, شیخ ہونے نہیں تیرا بیٹا. 12 سال ہو گئے, ماں نہیں ملی تھی بیٹے سے, کیا حال ہوگا؟ ہماری ماں تمہاری دوڑ تھی لیکن یہ دوڑی نہیں ہے. ماں عاشق مصطفیٰ والی ماں تھی, محبت مصطفیٰ سینے میں تھی. کہا بیٹا بتا تیرا دین کیا ہے؟ 12 سال ہو گئے تو مجھ سے جدا ہو گیا, بتا تو کون سے دین پر ہو؟
میں تجھے سے گلے نہیں لگاؤں گی. تو مختوم بہاری نے کلمہ پڑھا, حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. کلمہ پڑھا, دروازہ کھولا, ماں سینے سے چمکتے بیٹھے. سبحان اللہ. اب کا ماں حال کیا ہے, لیکن عجیب منظر تھا. اس وقت بہار میں بارش ہو رہی تھی. کیا ہو رہی تھی؟ بارش ہو رہی تھی. تو دیکھا کہ مختوم بہاری جو ہے ان کو بارش کے قطرے ٹچ نہیں ہو رہے, ٹچ نہیں ہو رہے. ماں نے کہا, پیر کو دیکھا, ماں نے کہا بیٹا بارش ہو رہی ہے, تو بھیگا نہیں. اب ماں نے جو دعا کی تھی بتا رہے بیٹے, مختوم بہاری فرماتے ہیں ماں یاد کر وہ دن جو میرا بھائی نے کہا تھا کہ میرا چھوٹا بھائی حضرت مختوم گم ہو گیا, تو تو نے دامن پھیلایا تھا اور دعا کی تھی کہ اللہ اگر بارش ہو اس کی حفاظت میرے بیٹے کی کرنا, بجلی گرے میرے بیٹے کی حفاظت کرنا, طوفان ہو میرے بیٹے کی حفاظت کرنا. تو اللہ نے میری حفاظت فرمائی. یہ تیری دعا ہے ماں کہ آج بارش ہو رہی ہے لیکن مجھے ٹچ نہیں ہو رہی. یہ ہے ماں کی دعا. کیا ہے یہ ہے ماں کی دعا. درود شریف پڑھیے. اب آخری بات کہ لیلۃ القدر کی رات دیکھو قرآن میں ذکر ہے. قرآن میں ذکر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس کے متعلق امام اعظم جو پوری دنیا میں امام اعظم کا مسلک چلتا ہے, 4 امام ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی اور امام حنبل. یہ 4 امام, لیکن سب سے زیادہ پوری دنیا میں اگر کوئی ماننے والے تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ. ان کو تو اللہ نے ایسی کرامت عطا فرمائی کہ اگر آپ وضو بنا رہے ہیں نا کوئی, تو پانی پر دیکھ لے کون سا گناہ کر کے آیا ہے, جوا کھیل کے آیا, ماں باپ کا دل دکھا کے آئے, اللہ نے وہ کرامت جیسی عطا ہے, پانی پر دیکھ کے پتہ چلتا ہے. وہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر کی رات کے متعلق کہ انا انزلناہ میں 9 حروف ہے, 9 تو 3 بار آئے, ایک ہی بار 3 بار آئے, تو 9 تیری 27 27. تو جو کل کی رات, آج کی رات ہے 27ویں رات, برکت والی رات, عظمت والی رات, بزرگی والی رات, جس نے اگر ایک رات جگ لیا, آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم 1000 سال سے 1000 مہینے سے افضل یہ رات. کیا اب ثواب کتنا ملے گا؟ ٹوٹل لگائے نا, 1000 مہینے کی بات ہوتی تو ٹوٹل لگائے تو 83 سال 4 مہینے. کتنے؟ 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں. اگر تم نے ایک رات عبادت کر لی, اللہ 83 سال کا ثواب عطا فرما دے گا. 83 سال ہماری عمر ہو نہ ہو, لیکن ثواب ضرور ملے گا, اللہ کا وعدہ ہے. قرآن پڑھیے, قرآن پڑھیے تو انشاءاللہ. ایسے تو ہم راتیں جاگتے دوست کے یہاں گفتگو کرتے رہتے, رات نکل جاتی ہے, لیکن آج کی رات ایسا نہیں کہ مسجد میں ہی رہیے, گھر پہ اللہ اللہ کیجیے. قرآن نہیں آتا, بسم اللہ شریف پڑھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کلمہ شریف پڑھیے, درود شریف پڑھیے, رات گزاریے. 83 سال 4 مہینے, واللہ علیم ثواب ملے گا. کوشش کیجیے, بس دعائے کہ مولا جو کچھ میں نے پڑھا ہے بولنے میں خامی ہے تو فرما, مولا مرحوم جنت بھائی کی بخشش سے فرما, جنتوں میں اور درجات و بلند عطا فرما, ان کے گھر والوں کو, ماں باپوں کو, بھائیوں کو, سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنے لوگ آئے سبھی کی عمر میں برکتیں عطا فرما, بیمار ہے تو شفائے کاملہ عطا فرما. یا اللہ رمضان مبارک کی تمام نعمتوں سے مالا مال عطا فرما, برکاتوں سے مالا مال عطا فرما. ہم سب کے نام لیلۃ القدر کی رات کا ثواب نصیب عطا فرما. ہمیں رات کو عبادت کرنے کا جذبہ عطا فرما, تیری بارگاہ میں سجدے کرنے کے توفیق عطا فرما, رکوع کرنے کا جذبہ عطا فرما. مولا سب کے جسموں میں قوت حیدری عطا فرما. ہم سبھی کو خواجہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح عمر میں برکتیں عطا فرما دے.
مولا پوری دنیا کے مسلمان کی جان اور مال اور ایمان کی حفاظت فرما. جو کورونا کے وجہ سے بیمار ہے مولا گھر پہ جان کے بیمار ہے سبھی کو شفائے کاملہ عطا فرما, شفائے کاملہ عطا فرما, شفائے کاملہ عطا فرما. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آخر دعوانا صلاۃ.